الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول نبيا أو كما قال سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ذوق و شوق سے نماز والا درود پاک تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید اور فرقان حمید کی جن آیات مقدسہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کیا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی مالک لم یزل رب السماوات والارض دو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری بات، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نبی کو، جس رسول کو، جس محبوب کو میں نے تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اگر اس کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارو گے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، میں کامیابی کو تمہارا مقدر بنا دوں گا۔ اور جو آدمی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کی سنت کے مطابق، اس کی سیرت اور صورت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کریم اس کو کامیاب بنا دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جس آدمی نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو نہ چھوڑا، اللہ کریم اسے دنیا کے اندر بھی چمکا دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی بطری کے اولا چمک جائے گا۔
رہے ہیں میں نے اپنے نبی کو با کمال اخلاق دے کے بھیجا ہے، با کمال عظمت سے نوازا ہے، با کمال مرتبہ اور شان سے نوازا ہے، با کمال دین اسلام سے نوازا ہے۔ جو با کمال عظمت اور با کمال اخلاق رکھنے والے کی اتباع میں آتا ہے میں اسے بھی با کمال اور با مقام بنا دیتا ہوں۔ جب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ جو اپنے تھے وہ پرائے بن گئے، جو پرائے تھے وہ اپنے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پتھر اٹھا کے مارا تو کسی نے سینے سے لگا دیا، کسی نے گلے میں اوجڑی رسیاں ڈال کر گھسیٹا اور کسی نے چھڑا کر اپنا محبوب بنا دیا۔ مگر جن لوگوں نے میرے محبوب کو مصیبت سے دوچار کیا وہ میرے محبوب کے مقام کو بخوبی جانتے تھے، وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ جب کوئی قافلہ تجارت کی غرض سے مکہ کی سرزمین سے ملک شام کی طرف جاتا تو ملک شام میں جا کر یہ قافلے محبوب کی عظمت اور مقام کا اظہار کیا کرتے تھے کہ مکے کی سرزمین پر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، با کمال اخلاق کا مالک ہے، با کمال کردار کا مالک ہے، با کمال فرمان کا مالک ہے، با کمال ارشادات کا مالک ہے، با کمال سیرت اور صورت کا مالک ہے۔ اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے جو دیکھتا ہے دل کرتا ہے دیکھتا چلا جائے، سبحان اللہ، ایسا با کمال بنایا ہے۔ جو آدمی جو قافلہ ملک شام کی طرف جاتا راستے میں ایک قبیلہ تھا، ان کا سردار تھا جندب ابن جنادہ۔ کیا؟ جندب ابن جنادہ۔ جو قافلہ مکے سے ملک شام کی طرف جاتا وہ نگہبان تھا راستے کا کہ آنے والے قافلوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ان کا مال باعزت طریقے سے تحفظ ان کے مقام تک پہنچ جائے۔ جب جندب ابن جنادہ ہر قافلے سے حضور کی سیرت سنتے تو بڑے تعجب میں پڑتے کہ جو قافلہ مکے سے آتا ہے وہی تعریف کرتا ہے، جو قبیلہ مکے سے آتا ہے ملک شام کی طرف وہ تعریف کرتا ہے، کیوں نہ میں اسے جانچوں وہ کیسا نبی ہے۔ تو جانچنے کے لیے اپنے انیس نامی بھائی کو بھیجا کہ جاؤ اور مکے کی سرزمین پر اس آخری نبی کو جانچ کر آؤ کیا کہہ رہا ہے۔ جب انیس ملک شام سے سفر کر کے قافلوں کے ساتھ مکے کی سرزمین پہ پہنچا تو اس نے میرے محبوب کا چہرہ انور دیکھا، وہ دیکھتا چلا گیا، سبحان اللہ۔ اب وہ پریشان ہے کہ با کمال اخلاق ہے، با کمال صورت ہے، با کمال چہرے پہ نور ہے، جب بولتا ہے تو نبوت کی شعائیں پھوٹتی ہیں، نور کی شعائیں نکلتی ہیں، یہ با کمال نبی ہے۔ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، لیکن بھائی نے کہا تھا صرف دیکھ کر آنا ہے کیسا۔ جب واپس آئے تو اپنے بھائی جندب ابن جنادہ سے کہا کہ میں مکے کی سرزمین پہ داخل ہوا، لوگ تو اسے کاہن کہہ رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، مگر میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ نبی جادوگر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے، وہ جو بولتا ہے دل میں اترتا چلا جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ اس کی غلامی قبول کر کر آگ کے انگاروں پہ لٹا کے مارا بھی جائے تو آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر مار برداشت کرنا قبول ہے مگر غلامی چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ مگر آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ صرف دیدار انور کر کے آنا، دیدار مصطفیٰ کر کے آنا، پرکھے آنا، وہ کیسا نبی ہے۔ میں نے اخلاق میں باکمال پایا ہے، میں نے مقام میں اسے باکمال پایا ہے، میں نے کردار اور سیرت اور صورت میں ان کی عبادات میں ان کو باکمال پایا ہے، اس جیسا نبی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جندب ابن جنادہ نے اپنے بھائی سے کہا وہ کہتا کیا ہے؟
وہ کہتا کیا ہے؟ تو انیس نے کہا کہ ارے جندب ابن جنادہ وہ مکے کی سرزمین پہ کہہ رہا ہے کہ ایک الہ پر ایمان لے آؤ، ایک الہ کی عبادت کو پکڑ لو، ایک الہ کو اپنا معبود مان لو، ہزاروں خداؤں کو چھوڑ دو، صرف ایک ہی الہ ہے جو مشکل کشا بھی ہے، جو حاجت روا بھی ہے، جو داتا بھی ہے، جو دینے والا بھی ہے، جو عزت بھی دینے والا ہے، ذلت بھی دینے والا ہے، جو زندگی بھی دینے والا ہے، جو موت بھی دینے والا ہے۔ وہ ایک ہی الہ کی الہیت کا اعلان کر رہا ہے اور اپنے رسالت کا اعلان کر رہا ہے۔ جندب ابن جنادہ نے کہا اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی شیئا۔ ایک الہ کی عبادت کا اعلان تو جناب ابراہیم نے بھی کیا تھا، جناب ابراہیم نے بھی اپنی قوم والوں سے کہا تھا کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ ہے جو سجدے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، ایک اللہ ہے جسے مانگا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی دروازے پہ جانا روا نہیں ہے۔ یہ اعلان جناب ابراہیم نے بھی کیا تھا اور یہ اعلان آج مکے کی سرزمین پر آمنہ کا در یتیم بھی کر رہا ہے۔ طلب پیدا ہو گئی کہ میں خود جا کر دیدار مصطفیٰ کر لوں۔ قبیلے والوں سے کہا، اپنے بھائی سے کہا آنے والے جانے والے قافلوں کے نگہبان تم ہو، ان کے مال و جان کا تحفظ اب تم نے کرنا ہے، میں جا رہا ہوں مکے کی سرزمین پر دیدار مصطفیٰ کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکے کی سرزمین کی طرف آنے لگے تو بھائی نے کہا جا تو رہے ہو مگر خیال کرنا اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ تم ان کا دیدار کرنے آئے ہو تو مصیبت سے دو چار کریں گے، پکڑ لیں گے، ماریں گے، پٹائی کریں گے، جانے نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ کریم کا کرنا ایسا ہوا وہ وہاں سے نکلا دیدار مصطفیٰ کے لیے، کامیابی کا راستہ تھامنے کے لیے۔ جب مکے کی سرزمین پہ داخل ہوا تو سب سے پہلی ملاقات ہوتی ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مغرب کا وقت تھا، جناب علی نے دیکھا آنے والا مسافر ہے، اجنبی آدمی ہے، یہ راہگیر ہے، اور عرب کے لوگوں کا دستور تھا جب کوئی دور دراز کا سفر کر کے آتا اسے قیام بھی دیتے تھے، اسے کھانا بھی دیتے تھے، اسے پینا بھی دیتے تھے، اسے آرام کے لیے جگہ بھی دیتے تھے اور مہمان نوازی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ جناب علی نے فرمایا مسافر ہو، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہو، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور کیا کرنے آئے ہو، لیکن ایک رات کی مہمانی کا شرف مجھے دے دیجئے۔ جندب ابن جنادہ نے کہا ٹھیک ہے، رات کو سلا دیا، کھانا بھی دیا، پینا بھی دیا، بستر بھی دیا۔ جب صبح سویرے جانے لگے جناب علی نے فرمایا رات بھر میرے گھر میں آرام کیا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ آئے کہاں ہو، کیا نام ہے، کن کے پاس جا رہے ہو۔ تو جندب ابن جنادہ نے جناب علی سے فرمایا پہلے تو بتا تو کون ہے، میں تو بعد میں بتاؤں گا۔ چونکہ بھائی نے کہا تھا کہ لوگ کاہن کہتے ہیں، مجنو کہتے ہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ دیدار مصطفیٰ کے لیے آئے ہو تو مصیبت سے دو چار کریں گے، وہاں تک پہنچنے بھی نہیں دیں گے، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ جناب علی نے فرمایا مکے کی سرزمین پر جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں اس کا بھائی علی ابن طالب ان کا چچا زاد بھائی ہوں، میرا ان سے خونی تعلق ہے۔ اس نے کہا ایک بات کہوں تو علی ناراض تو نہ ہوگے؟ جناب علی نے فرمایا بتا کیا بات ہے؟ کہا خدا کی قسم ملک شام سے چلا ہوں، نام جندب ابن جنادہ ہے، میں تو صرف مکے کی سرزمین پر دیدار مصطفیٰ کے لیے آیا ہوں۔ کیا ہو جائے گا؟ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو خبر نہ ہو، بے خبر بے معلوم دیدار مصطفیٰ کروا دیجئے۔ جناب علی نے فرمایا میرے آقا اس وقت موجود ہیں دار ارقم میں۔ کتنے؟ دار ارقم میں موجود ہیں، میں چلتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آ جائیے، اگر کوئی تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا تو میں اس سے بات کروں گا اور تم نکل جانا۔ دار ارقم تک چلتے ہیں، جناب جندب ابن جنادہ فرماتے ہیں علی نے مجھ سے کہا میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ میں نے کہا یہ خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والا ہے، حضور کا گھرانہ ہے، جہاں علی قدم رکھ رہے تھے میں علی کے قدموں پہ قدم رکھ رہا تھا۔ کہا میرے دل کو تسکین مل رہی تھی، میرے ایمان اور میرے دل نے مان لیا تھا کہ جس خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص
کے پاؤں پر پاؤں رکھنے سے دل کو تسکین مل رہی ہے، اس نبی کا کیا عالم ہوگا جو ان کا نبی ہے۔ جناب علی مجھے دار ارقم کے دروازے پہ لے گئے، توجہ ہے، دستک دی، دار ارقم کا دروازہ کھلا، بلا کسی تردد کے، بلا کسی شک کے، سوال و جواب کے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے دیکھا کہ جندب ابن جنادہ ہے، آج اسلام کی تاریخ میں جندب ابن جنادہ کو ابو ذر غفاری کے نام سے پکارا جاتا ہے، کنیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کے نام سے کیا۔ عرض کرنے لگے ابو بکر جیسا سوال کیا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ دار ارکن میں چند ساتھیوں کو لے کے یا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا کلمہ حق پر نہیں ہے؟ کیا ہمارا اسلام حق پہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے حق کا اعلان نہیں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کیا ہے۔ پھر مکے کے چوک میں کیوں اعلان نہیں کرتے؟ میرے آقا نے فرمایا تعداد کم ہے، جب ہم کثیر تعداد میں ایمان لے آئے تو پھر مکے کے چوک میں کہا، دنیا کی سرزمین پر جس شہر کی جس چوک میں چاہو گے نبوت کا اعلان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جوشیلا تھا، نوجوان تھا، لیڈر تھا، حضور کے مدرسے دار ارقم سے نکلے، مکے کے چوک پہ گئے اور اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے پکڑ لیا، پٹائی کی، تو حضور کے چچا جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جندب ابن جنادہ ہے، یہ تو ملک شام کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے اور آنے والے تاجروں، آنے جانے والے تاجروں کا تحفظ کرتا ہے، یہ اسے مار رہے ہیں، اگر یہ بچ کے وہاں چلا گیا جو اسے مار رہے ہیں یہ وہاں پکڑ لے گا کہ تسی میں نے اتھے مارے ہیں، تسی میرے اتھے قابو آ گئے۔ تو ابن عباس نے کہا اسے نہ مارو، یہ جندب ابن جنادہ ہے، یہ ملک شام کے راہگیروں کا نگہبان ہے، تمہارے مال و جان کا تحفظ کرتا ہے، اگر تم نے یہاں مارا تو یہ تمہیں وہاں مارے گا، اسے کچھ نہ کہو۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ جناب ابن عباس کو پتا تھا کہ یہ میرے بھتیجے کا غلام ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے محبوب بے تاب ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے، میرے آقا پریشان ہو جائیں گے، اسے چھڑا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، میرے آقا نے فرمایا جندب ابن جنادہ جاؤ اپنے قافلے میں واپس چلے جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے اور رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آئے، فقد فاز فوزا عظیما، ان کے لیے اسی میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آیا، ان کی غلامی میں آیا، اسے کامیاب کہا گیا۔ قرآن کی 6666 آیتیں، کتنی؟ 6666 آیتیں، بے شمار احادیث ہیں۔ خدا کی قسم یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، مال رکھنے والے کو کامیاب نہیں کہا گیا، بنگلہ، کوٹھی، گاڑی، فیکٹری کے مالکان کو کامیاب نہیں کہا گیا، کامیاب کہا گیا ہے تو اسے کہا گیا ہے جو رسول اللہ کی غلامی اور ان کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مال میں، مال و دولت میں، کوٹھی بنگلے میں، اچھے لباس میں کامیابی نہیں ہے، اگر دنیا وما فیہا میں کامیابی کو مقدر بنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی غلامی اور ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں لگ جائیے، میں تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دوں گا اور میں تمہیں آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دوں گا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے چمکا دیتی ہے۔ ایک یتیم بچہ تھا، اس کے ماں باپ مر گئے، وراثت میں اسے ایک باغ ملا، توجہ ہے، ایک باغ ملا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے باغ کی چار دیواری کر لو۔ وہ اپنے باغ کی چار دیواری کرنے میں مصروف تھا، تو ان کی چار دیواری کی آڑ میں ایک یہودی کا ایک کھجور کا درخت آ گیا۔ وہ یہودی کے گھر پہ پہنچا، کہنے لگا کہ تمہارا جو یہ کھجور کا درخت ہے یہ میری چار دیواری میں آڑ بن رہا ہے، اسے یا تو ہٹا لو، اگر نہیں ہٹانا چاہتے تو مجھے بیچ دو
تاکہ یہ میرے کارآمد آ جائے، میری چار دیواری میں آ جائے؟ وہ بھی آکڑ تھا، اس نے کہا نہ بیچوں گا نہ ہٹاؤں گا، جو ہوتا ہے وہ کر لو، جو تمہارے پاس ہوتا ہے وہ تم کر لو، نہ ہٹاؤں گا نہ میں بیچوں گا۔ تو صحابہ کرام یہودوں اور نصرانیوں سے بد اخلاقی نہیں کرتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ یہودی کے گھر سے اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ یا رسول اللہ، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں یہودی ہے، اس کا ایک کھجور کا درخت میری باغ کے چار دیواری میں آر بن رہا ہے، میں نے درخواست کی ہے اس سے کہ وہ یا تو مجھے دے دے یا ہٹا لے، تو اس نے دونوں جواب منفی میں دے دیے کہ نہ ہٹاؤں گا نہ بیچوں گا۔ یا رسول اللہ، میری چار دیواری میں وہ آر ہے۔ میرے آقا نے یہودی کو بلایا اور فرمایا، اس یتیم بچے نے تم سے درخواست کی ہے، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، وراثت میں اسے یہ باغ ملا ہے، تمہارا ایک کھجور کا درخت اس کی چار دیواری میں آر بن رہا ہے، اسے دے دو، اسے دے دو اور قیمت بھی لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بشارت دیتا ہے کہ اگر تم نے قیمتاً بھی اس یتیم بچے کو درخت دے دیا تو جنت میں اللہ کریم اس کھجور کے بدلے میں تمہیں درخت عطا کرے گا، اور ایسا درخت ہوگا، کیا فرمایا میرے آقا نے، ایسا درخت ہوگا کہ 1000 سال تک اگر اس درخت کے سائے میں چلتے رہو گے تو 1 صدی ختم ہو جائے گی مگر اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں، نادان تھا وہ یہودی جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا مگر ایمان کی بشارت دی جا رہی تھی کہ درخت دے دے ایمان بھی لے لے۔ اس نے کہا نہیں، قیمتاً بھی نہیں دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے بھی نہیں دوں گا، ہٹاؤں گا بھی نہیں، جو آپ سے ہوتا ہے وہ آپ کر لیں۔ وہ دڑی لگا رہا تھا۔ تو وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جناب ابو طہطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے کانوں میں آواز پڑی، حضور نے بھی بتایا کہ اس درخت کو خرید کے یتیم بچے کو دے دو، جنت میں ایک درخت مل جائے گا۔ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں خرید کے دے دوں تو مجھے بھی یہی بشارت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ابو دادا آپ نہیں، میرے صحابہ میں سے اگر کسی نے بھی یہ درخت خرید کے اس یتیم بچے کو دے دیا تو اس کے لیے بھی وہی بشارت ہے جو یہودی کے لیے میں نے بتائی ہے۔ ابو دادا اٹھا میرے آقا کی خدمت سے اس یہودی کے پاس چلے گئے اور یہودی سے کہنے لگا، یہ کھجور کا درخت بیچنا چاہتا؟ اس نے کہا نہیں بیچو۔ اسے پتا تھا کہ یہ آنے والا آدمی ایسے باغ کا مالک ہے جس باغ میں 600 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ جناب ابو دادا نے فرمایا، سودا کرنے آیا ہوں، ایک کھجور کے بدلے میں 100 کھجور کے درخت لے لے مگر یہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں دوں گا۔ پھر آگے کہا، ایک کھجور کے بدلے میں 200 کھجور کے درخت لے لے اور یہ ایک درخت مجھے دے۔ اس نے کہا نہیں بیچوں گا۔ جناب ابو دادا نے فرمایا، 300 کھجور کے درخت لے لے، یہ ایک درخت مجھے دے۔ اس نے کہا نہیں بیچوں گا۔ بوڑی لگا رہا ہے۔ جناب ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں 600 کھجوروں کے باغ 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ کہا میرا پورا باغ لے لے مگر یہ کھجور کا درخت لے لے۔ اس نے کہا ہاں اب سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ باغ دے دے اور ایک کھجور لے لے۔ جو وہاں پانی دینے والا ٹول ہے وہ بھی دے دے، جو وہاں نوکر ہے وہ بھی دے دے، ایک درخت تب دوں گا۔ جناب ابو دادا نے فرمایا، جا میں نے تمہیں ٹول بھی دے دیا، میں نے تمہیں غلام بھی دے دیے، میں نے تمہیں باغ بھی دے دیا مگر یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے۔ ایک درخت کو خرید کر 600 کھجوروں کے عوض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے ایک کھجور کا درخت خرید لیا 600 کھجوروں کے بدلے میں اور میں نے وہ یتیم کو دے دیا ہے۔ اب ذرا فرمائیے کیا مجھے جنت میں کھجور کا درخت مل جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا، توجہ ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک نہیں۔ کیا کہا؟ ایک نہیں۔ وہ تعجب میں میرے آقا کا دیدار کر رہا تھا کہ ابھی تو آقا نے فرمایا ایک ملے گا اور اب کہا ایک نہیں۔ عرض کرنے لگے، میرے آقا نے فرمایا ایک تھا اس یہودی کے لیے، ایک تھا اس یہودی کے لیے۔ تم نے تو 600 کھجوریں دی ہیں تو اللہ نے ان کے عوض میں تمہیں جنت میں بے شمار کھجوروں کے درخت دے دیے ہیں جن کی گنتی محمد مصطفیٰ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بیچ کے چلا گیا، خالی ہاتھ تھا
اور اپنی اہلیہ کو جا کے بتایا کہ اللہ والی میں سودا کرایا، توجہ ہے، اللہ والی میں سودا کرایا، 600 کھجوروں کا باغ ایک کھجور کے بدلے میں دے آیا، اور وہ ایک کھجور بھی دیدار مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ قربان کرایا، مگر قربانی کے بدلے میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو بیوی نے کہا تب بھی سودا سستا ہے، اگر حضور کی زبان سے تمہیں جنت کی بشارت مل گئی ہے تو سودا سستا ہے۔ یہ تو مال یہاں رہ جانے والا ہے، کامیاب آدمی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے جا رہا ہے۔ آج ہم 600 کھجوروں کے باغات حضور کے حکم پر دینا تو بعید کی بات ہے، ہم حضور کے حکم پر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہیں، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قرآن کی تلاوت کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی معصیت سے توبہ اختیار کرنے والے نہیں ہیں، ہم جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم غیبت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم زنا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نعرہ لگا رہے ہیں ہم غلام ہیں رسول کے۔ خدا کی قسم جب تک نماز کو اپنی زندگی میں لے کے نہیں آؤ گے یہ حقیقی غلامی نہیں ہے۔ غلامی وہ ہے کہ میدان حشر میں اللہ کہہ دے کہ یہ میرے محبوب کی زندگی کے مطابق زندگی گزار کے آیا ہے، اس سے میں بھی راضی ہوں، میرا محبوب بھی راضی ہے، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم جب بندہ معصیت میں زندگی گزار کے جاتا ہے اور وہ عذاب الہی میں گرفت ہوتا ہے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بندہ جہنم میں جا رہا ہے، میرا بندہ عذاب الہی میں گرفت ہو رہا ہے، میرا بندہ قبر میں عذاب کا مستحق بنتا چلا جا رہا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، قوم والے آپ کی بے ادبی کرتے، گستاخی کرتے، اللہ کی بات نہ مانتے، تو جناب نوح علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میری قوم والوں کو تباہ کر دیجیے۔ کیا کہا؟ اے اللہ میری قوم والوں کو تباہ کر دیجیے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے کہنے پر قوم والوں کو تباہ کر دیا۔ ایک لمبی تفصیل ہے، قرآن کہتا ہے اٹھا کے لے گئے، جناب نوح علیہ السلام کی قوم زمین میں غرق کر دی گئی، ان کے مردوں کی آواز آسمان کے فرشتوں نے بھی سنی تھی، الٹا وہ زمین میں غرق کر دیا۔ اور جناب نوح علیہ السلام اب بددعا دے کے بڑی خوشی سے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو اللہ نے پیغام دیا کہ میرے نبی مٹی کے برتن بنا۔ منشا نہیں تھی، کہا اللہ کیوں بناؤ؟ کہا میرا حکم ہے مٹی کے برتن بنا۔ جناب نوح علیہ السلام نے مٹی کے برتن بنائے اور پھر فرمایا کہ انہیں سکھا دو، انہیں سکھا دیا گیا۔ جب وہ بن گئے، سوکھ گئے، اب اللہ نے فرمایا انہیں توڑ دو۔ توجہ ہے، اللہ نے کیا کہا؟ انہیں توڑ دو۔ تو کہنے لگا اللہ اب کیوں توڑوں؟ تو اللہ نے فرمایا نہ تمہارے بنانے کا ارادہ تھا، نہ تمہارا سکھانے کا ارادہ تھا، نہ تمہارا توڑنے کا ارادہ ہے، بس میرا حکم ہے توڑ دو۔ جب وہ سوکھ گئے، مٹی کے برتنوں کو یوں توڑا تو آنکھوں سے آہوزائی کرنے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میں نے اتنی مشکل سے مٹی کے برتن بنائے اور اللہ نے توڑنے کا حکم دے دیا۔ جب آنکھوں میں آنسو آئے تو اللہ نے فرمایا تم نے بے جان مٹی کے برتن بنائے اور سکھائے اور انہیں توڑا، رونے لگ گئے۔ جن بندوں کو میں نے پیدا کیا، انہیں آنکھیں دی، انہیں زبان دی، انہیں چہرہ دیا، ان کے ہاتھ دیے، ان کو میں نے پاؤں دیے، چلنے کی طاقت دی، میں نے ان کے جسم میں روح کو پھونکا، تم نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ انہیں عذاب الہی میں مبتلا کر دیں گے؟ مجھے دکھ ہوا تھا کہ میرے بندے عذاب الہی میں گرفت ہو رہے ہیں، میرے بندے عذاب میں جا رہے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں تکلیف ہو رہی ہے مٹی کے برتن توڑنے پر، اسی طرح مجھ رب کو بھی تکلیف ہو رہی تھی جب میں اپنے بندوں کو دکھ دے رہا تھا۔ تو اللہ کو دکھ ہوتا ہے اپنے بندوں پر، اللہ کو دکھ ہو اپنے بندوں پر، مگر بندوں کو گناہ کرتے ہوئے دکھ نہیں ہوتا کہ میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اور پھر ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو بخش دیا جائے گا۔ ایمانداری سے بتائیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، کیا ابو بکر سے بڑھ کر کوئی حضور کا غلام تھا؟ بولو، جناب فاروق اعظم سے بڑھ کر حضور کا کوئی غلام تھا؟ جناب عثمان غنی سے بڑھ کر کوئی حضور کا غلام تھا؟
جناب علی مرتضیٰ شیر خدا سے بڑھ کر کوئی حضور کا غلام تھا؟ جناب عشرہ مبشرہ حضور کی 10 صحابہ سے بڑھ کر کوئی غلام تھا؟ جو جنگ بدر میں 313 جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، تلوار نہیں تھی، مگر حضور کی غلامی میں وہاں لڑنے چلے گئے، ان سے بڑھ کر کوئی حضور کا غلام تھا؟ ان سے بڑھ کر صحابہ اور اہل بیت سے بڑھ کر کوئی غلام نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان ہے خدا کی قسم صحابہ کی مٹی کے ذرات کے برابر بھی ہمارا جسم نہیں ہے۔ جب صحابہ کو نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جب وہ غلام تھے انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، پھر مجھے اور آپ کو حضور کی غلامی میں نماز چھوڑنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ پھر ہمیں وہ دین وہ مسئلہ کہاں سے ملا کہ حضور کی غلامی قبول کر لو، نماز کو چھوڑ دو، روزے کو چھوڑ دو، زکوٰۃ کو چھوڑ دو؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اصل غلامی، اصل حقیقی غلامی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد نماز کا پابند بھی ہے، روزے کا پابند بھی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند بھی ہے، مسجد میں آنے کا پابند بھی ہے، اخلاق کا مالک بھی ہے، گالی گلوچ سے بھی پرہیز کرتا ہے، جھوٹ سے بھی پرہیز کرتا ہے، غیبت سے بھی پرہیز کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے سے بھی پرہیز کرتا ہے، اور ہر آن ہر گھڑی اللہ کے ہاں آہوازاری میں لگا رہتا ہے۔ اگر کوئی خطا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ آدمی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بطریق اولا کامیاب کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔